بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب کی آمد ہے، اور اگر اس مہینے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے کیا جائے، قرآنی سورت سے کیا جائے، قرآنی آیت سے کیا جائے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے رحمتوں والا، عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ بن جائے گا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماہ رجب کے چاند کا ایک چھوٹا سا عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے پر ہر سال ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں، اور وہ خصوصی طور پر عمل ہوتا ہے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو اللہ کی ذات عالی سے مانگوں مجھے مل جائے، میں جب مانگوں مجھے مل جائے، میں جس وقت، جس آن، جس گھڑی میں اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، میرا اللہ میرے دل دماغ میں جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھے نواز دے، مجھے عطا کر دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب سے یہ امید باندھنا، یہ تمنا کرنا، یہ التجائے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے اللہ کی ذات عالی خوش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم، جب تو مجھ سے امیدیں لگاتا ہے، جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اتنا خوش ہوتا ہوں کہ تیرے وہم و گمان میں وہ اندازہ بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کی ذات عالی اپنے مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا، جو اس سے سوال نہیں کرتا، جو اس کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے کہ میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا پالن ہار ہوں، میں تیرا خالق و مالک و رازق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، میں نے تجھے لیل و نہار کے اس غلاف میں لپیٹا ہے، پھر تو کیوں میرے سے نہیں مانگتا؟ کیا بات ہے؟ تو کیوں مجھ سے میرے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا؟ پھر وہ لوگ جو اللہ کی ذات عالی سے مانگتے ہیں اور بچوں کی طرح بلاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ پھر جولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ تو رجب کا چاند جب نظر آ جائے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر سال ہم آپ کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ الحمدللہ جو افراد کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ خصوصی طور پر یہ عمل ہے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے۔ اللہ کی ذات عالی سے جو مانگیں وہ قبول ہو جائے، وہ اللہ کے عرش کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بن جائے۔ اس لیے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور جس کسی نے اس کو پڑھنا ہے آگے شیئر کرنا ہے، اس کو بھی اجر ملنا ہے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملنا ہے۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم جو مانگیں اللہ کی ذات عالی سے اللہ کے عرش میں پہنچ جائے، اور ہماری تمنا مرضی کے مطابق اللہ ہمیں عطا کر دے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اللہ کی ذات حکیم ذات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا
اگر میں یہ چاہوں کہ میں پورے کرۂ ارض پر، پوری زمین کے اوپر رزق عام کر دوں، عام رزق پہنچا دوں، لبغوا فی الارض، تو لوگ کیا کریں گے؟ زمین میں سرکشی کریں گے، خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ہم جتنا چاہتے ہیں اس بندے کے مزاج اور کیفیت کے مطابق اتنا رزق ہم نازل کر دیتے ہیں اس بندے کے لیے، کہ بھائی اس کے اوقات 1,00,000 روپے کی، اس کو 1,00,000 روپیہ دے دو۔ وہ جو دعائیں مانگ رہے ہو وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہی ہیں۔ بعض کا بدلہ اللہ دنیا میں دے گا، بعض کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا، اور جو دعائیں تیری قبول نہیں ہوئی اللہ کے خزانے میں جمع ہو چکی ہیں، ان کے بدلے میں تیرے اوپر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مصائب و آلام، اللہ کی ذات عالی ان کو ٹال دیتی ہے اور تجھ سے بہت دور کر دیتا ہے، ان کو بہت دور کر دیتا ہے تجھ سے، ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو، تیرے دعا مانگنے کی وجہ سے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی مجبور بندہ، مضطر بندہ کیفیت اضطراری میں، مجبوری کے عالم میں جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، سن کر اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ، اس کے درد کو دور کر دیتا ہوں، اور یہی میرا پروردگار ہونے کا حق ہے، اور آپ کا یہی بندہ ہونے کا حق ہے کہ میں تمہارا پروردگار پالنہار، تم میرے بندے، مجھ سے مانگو۔ تو آج رجب کا چاند آپ نے دیکھا یا کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دی ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، مستجاب الدعوات بننا ہے، آپ نے اللہ کی ذات عالی سے دعاؤں کو قبول کروانے والا بننا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی جب بھی، جس وقت بھی، جو بھی جائز چیز اللہ سے سوال کریں گے اللہ فوراً عطا کر دے، فوراً دے دیں گے، جو بھی آپ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کر دے۔ اب آپ نے رجب کا چاند دیکھ لیا یا کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دے دی ہے، چاند دیکھنے پر یا اطلاع ملنے پر آپ نے فوراً یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا ایک چھوٹا سا نام ہے، اس کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا، 129 مرتبہ اس اللہ کے پاک اور پیارے نام کو آپ نے پڑھنا۔ وہ کیا پڑھنا ہے؟ اول آخر 3 بار درود پاک آپ ضرور پڑھ لینا، تو درمیان میں اس نام کو آپ نے پڑھنا۔ وہ نام کیا ہے؟ یا مجیب، 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 یا مجیب۔ 129 مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے۔ نام کو پڑھنے کے بعد بھلے ہاتھ اٹھا لیں، دل ہی دل میں اللہ کی ذات عالی کے سامنے دعا کر لیں۔ آپ جو بھی آپ کے دل دماغ میں چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے کوئی بیماری ہے، حالات تنگ چل رہے ہیں، رزق کی کمی ہے، گھریلو معاشی تنگی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے آپ اللہ کی ذات عالی سے دعا کریں۔ اب وہ چاند خود دیکھا ہے یا کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دے دی ہے، آپ نے یہ عمل کر دینا ہے، پھر اللہ کی ذات عالی سے دعا بھی کر دینی ہے۔ یہ موقع تو رجب کے چاند نظر آنے پر ہے، آپ نے یہ عمل کر لیا، اس موقع پر یہ عمل کر لیا، تو بعد میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بنیں، اللہ کی ذات عالی کے سامنے جو مسئلہ آپ اپنا رکھیں وہ حل ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر روز بلا ناغہ کم از کم اس کے بعد 41 دن تک یا مجیب، یا مجیب 129 مرتبہ پڑھنا ہے، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 129 مرتبہ آپ نے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیاوی زندگی میں آپ کی کوئی بھی دعا جو جائز ہوگی ایسی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائے، اور جو مفتی صاحب نے عمل آپ کو بتلایا
ماہ رجب کا چاند دیکھ کر اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔